والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کی توفیق سے ہم نے آج کی تراویح میں پارہ نمبر 10 یعنی وعلموا کی تلاوت کی اور آپ نے سماعت کیا تراویح کی نماز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، آمین. معزز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کل جمعہ کا دن ہے. اس مناسبت سے مناسب سمجھا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ جمعہ کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. میرے بھائیوں، جو آیتیں جمعہ کی سورۃ الجمعہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب بھی جمعہ کی اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، اپنے کاروبار کو، اپنے تجارت کو اور اپنے کام کو بالائے طاق رکھ کر نماز کے لیے آؤ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. حلال راستوں سے اللہ نے تمہیں کمانے کے جو راستے بتایا ہے ان راستوں کو اپناتے ہوئے پیسہ کماؤ، مال کماؤ. لیکن ایک بات یاد رکھو، جہاں بھی رہو، جدھر بھی رہو، اللہ کی کثرت سے ذکر کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. تو حضرات، جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کے دن کی طرح ہے، عید کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن اجتماعی طور پر ہم جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کتنا بڑا احسان کیا. پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دن عبادت کے لیے منتخب کیا تھا. یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن متعین تھا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن متعین تھا. اور لیکن شرط یہ رکھی گئی تھی، ہفتے کے دن پورا دن انہیں کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا. کاروبار کرنا ان کے حق میں حرام تھا، یہودیوں کے حق میں. اور اسی طریقے سے عیسائیوں کے لیے اتوار کے دن پورا دن کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا حرام قرار دیا گیا تھا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اس امت پہ. اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک دن متعین کیا عبادت کے لیے. وہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اور اس دن کے لیے کہا گیا کہ آپ کو صرف کاروبار اور تجارت جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک پابندی لگائی گئی. اس میں آپ کاروبار اور تجارت اور بزنس اور دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف نماز کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے. تو اس لحاظ سے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا. تو حضرات، جمعہ کا دن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بڑے بڑے کام انجام دیے وہ سب کے سب کام اسی دن کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. وفیہ ادخل الجنۃ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ دیا.
وفی اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے زمین پر بھیجا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی جو آئے گی جمعہ کے دن ہی اس کی ابتدا ہونے والی ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس دن کی کتنی بڑی اہمیت ہے. جب یہ دن اتنا اہم ہے تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب مجھے اور آپ کو بتائے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں مختصر انداز میں. جمعہ کے دن کیے جانے والے کاموں میں سے ایک سب سے پہلا کام پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجبۃ علی کل محتلم، ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. بعض علماء نے اس کو واجب کو واجب ہی قرار دیا، اور بعض علماء نے اس کو تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ کے طور پر اس کو اپنانے کی تعلیم دی ہے. یعنی سنت مؤکدہ ہے ہر مرد اور ہر عورت کو جمعہ کے دن پاکی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نماز کے لیے آتے تھے، جمعہ کے لیے اونی کپڑے پہن کے آتے تھے، کام کر کے تھک کے مسجد کو پہنچتے تھے، اور چھت بھی چھوٹی تھی اس لیے پورے پسینے کی بدبو ہو جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی جب بھی پھر جمعہ کو اس کے بعد آؤ تمہیں غسل کر کے آنا پڑے گا. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی جمعہ کے دن پاکی صفائی حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے. اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اچھے کپڑوں کا انتخاب کرنا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہد و قناعت کی زندگی کو اپنایا. آپ کے پاس اسباب حیات بہت کم تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے موجود تھے کپڑے. کتنے جوڑے تھے؟ 2 جوڑے. ہمارے پاس اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ایک جوڑا پہننے کے بعد دوسرے جوڑے کی باری ہی نہیں آتی. اسراف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 جوڑے موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جوڑا عام دنوں میں پہنتے تھے اور ایک جوڑا اٹھا کے رکھا تھا جمعہ کے لیے خاص طور پر. اور جو وفود آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، باہر سے لوگ آتے تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑے کا انتخاب کیا تھا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے کا اہتمام کریں. حدیث آپ پڑھ کے دیکھیں، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی ہے تیل لگانے کا اہتمام کریں اور خوشبو لگانے کا اہتمام کریں. اس طریقے سے جمعہ کی ہماری تیاری ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کیے جانے والے کاموں میں سے ایک کام کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ آدمی جمعہ کے دن جلد از جلد مسجد کو آنے کی کوشش کرے، جلد از جلد آنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے. ہمارے پاس جب عید قربان کا موقع آتا ہے کتنے لوگ معذرت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، اس سال میں قربانی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے پاس ہر جمعے کو کتنا بڑا ثواب آپ کما سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت متعین کیا گیا ہے، اول وقت میں جتنے بندے مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے. پہلا. پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے اس میں جتنے بندے مسجد میں داخل ہوتے ہیں سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں گائے صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے. اور تیسرا ایک وقت آتا ہے، پھر وقت گزرتے جاتا ہے، تیسرا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جتنے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں سارے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں بکرا صدقہ دینے کا ثواب دیتا ہے. پھر وقت گزرتا ہے، ایک آخری وقت ہوتا ہے اس میں جتنے بندے مسجد میں داخل ہوتے ہیں سارے بندوں کو اللہ کے راستے میں مرغ صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. پھر آخری وقت باقی رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آخری وقت میں جو بھی بندہ مسجد کو آتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا اسے ثواب ملتا ہے. اور یہ جو لوگ آئے تھے ان سب کا نام فرشتے دروازے پہ کھڑ کے اپنے فہرست میں لکھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، فرشتے وہ دفتر کو بند کرتے ہیں. اب اس کے بعد جو آتا ہے اس کو
جمعہ کا حقیقی جو ثواب رکھا گیا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہر مسجد میں اور بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، لوگوں کی عادت سی بن چکی ہے، ابھی تو خطبہ شروع ہو چکا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ چلے گا، ابھی 15 منٹ کے بعد ہم جائیں گے، کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز ہے کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز ہے کاروبار کرنا جمعہ کے وقت میں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں آخری وقت میں آتے ہیں، اور بسا اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہم کو نظر آتے ہیں کہ نماز میں آ کے شریک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہماری ضمیر کی مردگی نہیں تو اور کیا ہے۔ 8 دن میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر میں اول وقت میں حاضر ہونے کی ہمیں توفیق نصیب نہ ہو تو یاد رکھیے ہمارے ضمیر کی مردگی ہے، ہمیں اول وقت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی جمعہ کو اتنے تاخیر سے آیا کہ اس کو دوسری رکعت کا رکوع بھی چھوٹ گیا، اس کی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ الگ سے اس کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ پہلی تو کوشش ہونا ہے اول وقت میں آنا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے اتنی تاخیر سے آتا ہے، دوسری رکعت کا رکوع بھی اس کا چھوٹ جاتا ہے، اس کو ظہر کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے خواتین کے تعلق سے، یاد رکھیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، بچے کے اوپر جمعہ نہیں ہے، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بیمار کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اگر کوئی آدمی غلام ہے اس پہ بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت گھر میں جمعہ کی نماز پڑھتی ہے، یہ غلطی کرتی ہے۔ گھر میں اگر کوئی عورت نماز پڑھنا چاہتی ہے جمعہ کے دن، اس کو ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گا، جمعہ کے 2 رکعت نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی بڑی غلطی ہوتی ہے، خواتین کی، جمعہ کا دن ہے ظہر کی نماز کے بجائے گھر میں 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ مسجد کو آتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، تب جا کے آپ کے لیے صحیح 2 رکعت پڑھنا، لیکن گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ظہر کی 4 رکعت ادا کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، جمعہ کا ایک ادب ہمیں یہ بتایا گیا، جمعہ کے دن ہم کثرت سے درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سچے امتی اور اچھے امتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت سے درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عظیم حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں جب بھی میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اللہ کے نبی میں اپنی دعا کو 4 حصے کرتا ہوں، 3 حصے میں اپنے لیے دعا کروں گا، 1 حصہ میں آپ کے لیے درود پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں، میری دعا کو 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ آپ کے لیے اور 2 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی آدھی دعا میں اپنے لیے کروں گا اور آدھا درود پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، تب تو اے اللہ کے نبی پوری دعا صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِذَمْ تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، کہا کہ اے ابی، تمہارے پریشانیاں، تمہارے ٹینشن اور تمہاری ساری الجھنوں کا علم اللہ کو ہے، اگر تم پوری دعا صرف درود پڑھتے رہو گے، اللہ تمہاری زندگی کے سارے ٹینشن کو دور کرے گا اور ساتھ میں تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ درود کی فضیلت ہے۔ اور خصوصیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پڑھنے کی تعلیم دی ہے، فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيكُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلِيَّ، اے لوگوں جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کا ایک ادب ہمیں بتایا گیا، جمعہ کے دن
سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے. سورہ نمبر 18 پارہ نمبر 15، اس میں سورت ہے سورۃ الکہف، آدھا پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے. اس کی تلاوت ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی کتب احادیث میں. کہا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اسے ایک نور دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے. یعنی بندے کو اللہ کی مدد، اس کی تائید بندے کو حاصل ہوتی ہے. 8 دن میں وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی، دجال یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، دجال کی فتنے سے ڈرایا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ڈرایا اور کہا کہ جو آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہونا چاہتا ہے وہ سورۃ الکہف کی پہلے کی 10 آیتوں کو یاد کر لے. انشاءاللہ یاد کریں گے، انشاءاللہ کوشش کرنے سے ہو جائے. ایک صفحہ ہے صرف. اگر کوئی آدمی یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیتوں کی بھی فضیلت ہے، اس کو بھی حفظ کر لینا چاہیے. تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے آداب سکھاتے ہیں. ایک اہم ادب یہ ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی رکھی گئی ہے. وہ گھڑی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. علماء اکرام نے راجح قول کے مطابق یہ بیان کیا، آخر ساعت من العصر، عصر کے بعد کا آخری وقت جو ہوتا ہے اس میں رکھا گیا. یعنی آپ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت بہت اہم ہوتا ہے. اور خصوصیت کے اعتبار سے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے آخر ساعت من العصر، عصر کے بعد کا جو آخری وقت ہوتا ہے، مغرب سے تھوڑا پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں دعائیں کرنی چاہیے. ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جب جمعہ کا دن آتا عصر کے بعد وہیں پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا، تب نماز پڑھ کے نکلتے. یعنی دعا میں ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور کتنی بڑی فضیلت حدیث میں بتائی ہے. یہ حدیث پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا غور کیجیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے. جمعہ کے دن یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بکر وابتکر، جو آدمی جلد از جلد مسجد کو آنے کی کوشش کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور مسجد کے لیے آتا ہے، ومشى ولم يركب، چل کے آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ چل کے آتا ہے، سواری پہ بیٹھ کے نہیں آتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب آتا ہے مسجد میں وہ مسجد کے حقوق ادا کرتے ہوئے تحیت المسجد ادا کرتا ہے، قریب آ کے امام کے بیٹھتا ہے اور بیان غور سے سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال تہجد کی نماز پڑھنے اور ساتھ میں 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب اسے ملے گا. اللہ اکبر. اس کو محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے جو مجھے اور آپ کو ہر جمعے مل سکتی ہے، لیکن ہم محروم ہوتے ہیں اس سے. اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ان لوگوں کے لیے جو جمعہ میں سستی کرتے ہیں. جمعہ میں سستی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، کہا کہ جو آدمی 3 جمعہ کو لگاتار چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. مہر لگانے کا مطلب یہ ہے حق اور باطل میں اسے فرق ہی نہیں ہوگا، نیکی کرتے ہوئے اسے مزہ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پہ جب مہر لگا دیتا ہے اسے اچھے اور برے میں فرق کرنے کی تمیز چھن جاتی ہے.
تو اس لحاظ سے یہ جمعہ کے چند آداب ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے، ان سارے آداب کا خیال کرتے ہوئے جمعہ گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جمعہ کے آداب کا خیال کرتے ہوئے جمعہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ